اور ایک اس حوالے سے ہمارے زمانے میں ایک بات پائی جاتی ہے کہ لوگ عموماً بیوہ سے شادی نہیں کرتے. تو دونوں سوال ایک ساتھ کروں گا. بیوہ سے شادی کرنا کیا افضل ہے یا نہیں ہے؟ خیر خواہی کے جذبے کے تحت کرے یا کنواری کے ساتھ نکاح کیا جائے؟ دیکھیں، اس کے اندر کافی تفصیل ہے. احادیث دونوں طرح کی ملتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام بیوہ تھی یا مطلقہ تھی. تو اب اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو بیوہ سے نکاح کرنے کے بارے میں یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن ایسی روایتیں موجود ہیں جس کے اندر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ کنواری لڑکی سے شادی کی جائے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور حدیث مبارک ہے، یہ مسلم شریف میں کافی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. تو سفر سے واپسی پر جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری ابھی شادی ہوئی ہے تو مجھے اجازت عطا فرمائے کہ میں گھر چلا جاؤں. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری شادی کس سے ہوئی ہے؟ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہاری شادی جو ہے وہ بیوہ سے ہوئی ہے یا کنواری سے ہوئی ہے. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے ایک بیوہ سے شادی کی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کنواری سے کیوں نہیں؟ تو ان کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، میں نے پسند نہیں کیا کہ میں ان کی ہم عمر لڑکی ہی شادی کر کے لے آؤں کہ جو ان کی تربیت نہ کر سکے. تو میں نے اس لیے بیوہ سے شادی کی ہے تاکہ وہ میری بہنوں کی تربیت کرے اور ان کی نگران ہو، ان کی دیکھ بھال کرنے والی ہو. تو اب یہ حدیث مبارک یہ مسلم شریف میں دیگر کتابوں میں موجود ہے. اس حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل کو محدثین کرام نے اور شارحین نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں شمار کیا، اور اس کے اوپر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ دیگر محدثین نے جو کلام کیا ہے تو باقاعدہ یہ الفاظ لکھے ہیں کہ وفیہ فضیلۃ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس واقعے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کی لذت کو اپنی بہنوں کے اوپر قربان کر دیا کہ ان کی اچھی دیکھ بھال ہو جائے اور ان کی پرورش صحیح طریقے سے ہو جائے. تو یوں مجموعی طور پر اگر روایتوں کو دیکھتے ہیں تو ایسی روایتیں موجود ہیں کہ جس میں کنواری سے شادی کرنے کا ہے. لیکن اب ہمارے ہاں کچھ ہندوؤں کی وجہ سے کہ وہاں پر یہ ہے کہ وہ بیوہ بس جو ہو گئی سو ہو گئی، اب اس کے بعد شادی کرنے کا تصور ہی جو ہے ان کے ہاں مذہبی طور پر نہیں ہے. تو اب اس کی وجہ سے ایک یا تو ان کے ساتھ رہ کے یا ان کی معاشرت دیکھ کے ہمارے بطور خاص پاکستان ہندوستان کے اندر ایسا ماحول بن چکا ہے کہ بیوہ کی آگے شادی نہیں کی جاتی اور بیوہ سے شادی کرنا پسند نہیں کیا جاتا، اور اس میں شدت بھی کی جاتی ہے. تو ایسی شدت کرنا کہ بیوہ ایک لڑکی ہے اور جوان ہے اور بیوہ ہو گئی، صحیح، اور اس کی اب پوری زندگی پڑی ہوئی ہے لیکن اس کی شادی نہیں کی جاتی، تو یہ بہرحال ایک کبیرہ رسم ہے، یہ بہرحال ایک غلط ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس معاشرت کا فرمایا ہے اور جن چیزوں سے بچنے کا فرمایا اور جس حسن معاشرت کا فرمایا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بہرحال جو ہے وہ شادی کے بندھن کے اندر عورت کو ہونا چاہیے. تو اس میں مجموعی طور پر کلام کرنا جو ہے وہ ذرا ایک پہلو کے اعتبار سے مشکل ہے، اگرچہ یہ نیت کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حالات اور نیت کے مختلف ہونے سے، ہاں بالکل نیت کے اعتبار سے مختلف ہوگا. ایک بالکل ہی کامن صورتحال ہے، ایک عام صورتحال ہے، تو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ بہرحال کنواری سے شادی کی جائے، ورنہ بہرحال جو ہے وہ نیت کے اعتبار سے مختلف صورتحال میں مختلف